بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو مستحبی نمازوں کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے۔ البتہ واجب نمازیں بھی بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مصنف صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یومیہ کے بعد ہم دوسری وہ نمازیں بیان کریں گے جو واجب بھی ہیں تو مستحب بھی، یعنی ایک ہی واجب اور مستحب نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ واجب نمازوں کو بھی بیان کریں گے اور مستحبی نمازوں کو بھی۔ تو ان مستحبی نمازوں میں سے ایک جو ہے کیا ہے، وہ ہے صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء مصدر ہے باب استفعال کا، اس کا مادہ ہے سقی، ٹھیک ہے۔ سقی پانی پلانے کی معنی میں ہے۔ اب جب باب استفعال میں جائے گا تو یہ طلب کی معنی دے گا، یعنی پانی کو طلب کرنا، ٹھیک بیٹا۔ یہ نماز عموماً اس وقت پڑھی جاتی ہے جب پانی کی قلت ہو اور بارشیں بھی نہ آئیں، ٹھیک۔ تو پھر جو ہے مستحب ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے کیا ہے بارش بھیج دے گا۔ اس نماز کا کیا طور طریقہ ہے، کیسے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، آسان عبارت ہے، وہ ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسری نماز جو ہے کیا ہے، وہ ہے نافلہ شہر رمضان، رمضان مہینے کی نافلہ نماز ہے۔ بیٹا پورے مہینے میں 1000 رکعت نفل پڑھنا جو ہے کیا ہے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ 1000 رکعت جو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا تو دیکھتے ہیں لیکن عملی طریقے سے ہم پڑھیں ایسا نہیں کرتے۔ پہلے جو 20 دن ہے رمضان مہینے کے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک ہر روز 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جب 20 رکعت ہر روز پڑھنی ہوگی تو 20 دن کی کتنی ہو جائے گی مشاہد صاحب؟ ہاں 20 دن میں ہر روز 20 رکعت پڑھے تو کتنی ہوگی؟ میت میں کمزوری ہے، 400 رکعت، ٹھیک۔ اور آخری جو 10 دن ہیں اس میں ہر روز بیٹا 30 رکعت پڑھیں گے تو 10 دن کو 30 کے حساب سے کتنی ہو جائیں گی؟ 300، 400 وہ اور 300 یہ کتنی ہو گئی؟ 700۔ اچھا، اور 19 کی شب 100 پڑھیں گے، یہ کتنی ہو گئی؟ 800۔ 21 کی شب بھی 100 پڑھیں گے، 900۔ 23 کی شب بھی 100 پڑھیں گے، 1000، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ فرماتے مغرب کے بعد ہی ہوتی ہے، دن میں نہیں ہوتی۔ مغرب کے بعد اکثر علماء کہتے ہیں کہ 8 رکعت، 12 رکعت عشاء کے بعد۔ شاید جس کو یہ ہمارے برادران تراویح کر کے پڑھتے ہیں تو ہم اس کا نام تو تراویح نہیں دیں گے، ہم اس کا نام دیں گے نافلہ شہر رمضان، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو 8 رکعت مغرب کے بعد پہلے 20 دن میں اور 12 رکعت عشاء کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوگی تو یہ 20 ہو جائے گی۔ پھر جو ہے کیا ہے 30 میں 8 رکعت مغرب کے بعد اور 22 رکعت عشاء کے بعد، 8 اور 22 کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب ایک مستحبی نماز جو ہے کیا ہے وہ نافلہ زیارت۔ جب اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے کہ کسی نبی یا امام کی زیارت کریں تو زیارت کے بعد 2 رکعت ہمیں نماز زیارت پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیفیت بھی جو ہے کیا ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد کوئی نماز استخارہ ہے، کوئی نماز شکر ہے۔ یہ تو بیٹا ایسی مستحب نمازیں ہیں جن کا کوئی نام رکھا ہے، نماز زیارت، نماز استخارہ۔ ویسے فرماتے نماز ایک بہترین موضوع ہے بغیر نام کے، کوئی اس کا نام نہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ بھائی سنت کا نام کیا؟ آپ کہیں یہ بے نام، الصلاۃ خیر موضوع، بھائی نماز بہترین کام ہے، من شاء استقل و من شاء استکثر، جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے۔ ومن المندوبات، اور مستحبی نمازوں میں سے صلاۃ الاستسقاء، ٹھیک ہے بھائی، بارش والی نماز ہے۔ وہ ہوا یہ استسقاء کیا ہے بیٹا؟ طلب سقیا، پانی کا طلب کرنا۔ وہ ہوا انواع، وہ ہوا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ طلب سقیا۔
یہ پانی کے طلب کرنے کے چند طریقے ہیں مشاہد صاحب، ٹھیک ہے. ادنا ہو الدعاء، ادنا ہو یعنی اس طلب ماء کا کم از کم طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، الدعاء بلا صلاۃ، آپ یوں دعا کریں یا اللہ بارش برسا دے، بلا صلاۃ، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. ولا خلف صلاۃ، ٹھیک ہے، ولا خلف صلاۃ یعنی آپ دعا مانگے برسات کی بغیر نماز کے، اور نماز کے پیچھے بھی اس دعا کا ہونا ضروری نہیں ہے، جب آپ کا موڈ ہو. وہ اوسط ہو، اور درمیانہ پانی کے طلب کرنے کا طریقہ کیا؟ الدعاء خلف صلاۃ، آپ نماز پڑھ کے پھر دعا مانگے یا اللہ برسات برسا دے. کون سی نماز؟ عام نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، ٹھیک ہے. وہ افضل ہو کی ضمیر بیٹا پھر وہی طلب کی طرف جائے گی. وہ افضل طلب سکیا کیا ہے؟ الاستسقاء برکعتین، کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، کس کی؟ خود پانی کے طلب کی. وہ خطبتین، اور 2 خطبے بھی دیں. وہی کالعیدین، یہ جو 2 رکعت ہیں مشاہد، یہ نماز عیدین کی طرح ہے. یعنی کیا؟ یعنی پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 خطبے. جبکہ جمعہ برعکس ہوتا ہے، جمعے میں پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت ہوتی ہیں. فی الوقت، ایک تو وقت بھی وہی عید والا ہے، یعنی طلوع شمس سے لے کر زوال تک یا پڑھ سکتے ہیں. وہ تکبیرات زائدت فی رکعتین، اور جیسے عید نماز میں جو ہے جناب وہ 5 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، 4 تکبیریں دوسری رکعت میں، اس میں بھی ایسے 5 تکبیریں پہلی میں، 4 تکبیریں دوسری میں. والجہر، اور جیسے عید نماز کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اس کو بھی بلند آواز سے پڑھیں گے. قراءت بھی وہی طریقہ ہے. والخروج الی الصحراء، اور جیسے عید نماز بھی ہمیں شہر میں نہیں پڑھنی تھی، صحرا میں جا کے پڑھنی تھی، یہ بھی صحرا میں جا کے پڑھیں گے. وغیر ذالک، وغیر ذالک، بھائی تمام وہ عید والی باتیں اس میں ہیں. اللہ ایک فرق ہے کہ عید نماز کے لیے قنوت میں آپ دعا بیٹا کون سی پڑھتے تھے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمت، لیکن اس میں جو آپ قنوت میں دعا پڑھیں گے یا اللہ بارش برسا دے، اس میں آپ بارش کی دعا مانگیں گے. الا ان القنوت ہونا، مگر یہ کہ جو قنوت پڑھا جائے گا ہونا اس نماز استسقاء میں، وہ کیا ہے؟ بطلب الغیث، غیث یعنی بارش، بارش کے طلب کا جو ہے کیا آپ قنوت پڑھیں گے. وہ توفیر المیاہ، توفیر یعنی زیادہ ہونا میاہ پانی، اور یہ دعا مانگیں گے یا اللہ پانی زیادہ ہو ہمارے علاقے میں. وہ رحمت، یا اللہ رحمت نازل فرما. وَيُحَوِّلُ الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْإِمَامِ، اور الٹا کر دے گا امام اور غیر امام کس کو؟ الردا، اپنے ابا کو. یا جو چادر کندھے پہ بیٹا رکھی ہوئی ہے، عام طور پر یہ کیا ہے ابا ہوتی تھی، اس کو الٹا کر دے گا. کیا مطلب؟ یمیناً و یساراً، بھائی میرے جو سیدھے کندھے والا طرف ہے وہ الٹے کندھے پہ رکھو، الٹے کندھے والا طرف یہ کیا ہے سیدھے کندھے پہ رکھو. بعد الفراغ من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد. فَيَجْعَلُ يَمِينَ الرِّدَاءِ يَسَارَهُ، تو یہ اپنے ردا کا سیدھا طرف الٹے طرف رکھ دے گا، وہ بالعکس، اور الٹا طرف سیدھے طرف رکھ دے گا. کیوں؟ للاتباع، بھائی رسول اکرم کی پیروی اسی میں ہے، ائمہ کی پیروی اسی میں ہے. ایک بات. دوسرا بات وہ تفاعل، دوسرا تفاعل کی وجہ سے. تفاعل یعنی کیا؟ فعل نیک. کیا؟ فعل نیک. فعل نیک جس کو ہم سندھی میں بولتے ہیں واتما وائی تے چنگی کڈھی ہاں، ٹھیک، یعنی ہم الٹا کریں گے ابا کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بارش میں ہمارے ابا بھیگ نہ جائے، اس لیے اس کو الٹا کر دو تاکہ اندر والا طرف بھیگے تو بھیگنے دو، باہر والے میں خوبصورتی ہے یہ وہ بارش سے خراب نہ ہو. وَلَوْ جَعَلَ مَعَ ذَلِكَ، اگر یہ شخص قرار دے مَعَ ذَلِكَ ابا کے الٹے کرنے کے ساتھ، اعلیٰ اسفلہ، اوپر والا طرف بیٹا کندھوں والا پاؤں کی طرف کر دے، پاؤں والا کندھوں پہ رکھ دے، ٹھیک ہے، تو یہ اور بھی اچھا ہے. وظاہر ہو باطن ہو، اور پھر اس کے جو کیا ہے اندر والا طرف باہر کر دے، باہر والا طرف اندر کر دے. کان حسنن، تو یہ کیا ہے اچھی بات ہے. وہ یترک محولا، اور یہ اپنی ابا کو الٹا ہی چھوڑ دے، حتی ینظر، یہاں تک اس کے کندھوں سے یہ کیا ہے وہ گر جائے. وَلِتَكُنَ الصَّلَاةُ، بیٹا اگر یہ پریکٹس بھی کرنی ہے نا مشاہد،
تو آپ زپ کھولیں گے اپنے کوٹ کے بازو جو ہے نا اس طریقے سے اتاریں گے بازو اندر سے جو ہے کیا ہے وہ الٹے ہو جائیں. الٹے ہونے کے بعد جو ہے کیا ہے جو طرف اس کا آپ کے جو ہے کیا ہے پیٹ والی طرف یہ کندھوں پہ رکھیں, کندھوں والا طرف نیچے کی طرف کر دیں. وَلَتَكُنِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّوْمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, اور یہ نماز استسقاء ہونی چاہیے کب؟ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد. یعنی پہلے آپ 3 دن روزہ رکھیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہ نماز پڑھیں. پر میں پورے 3 دن یا 2 دن. اطلق بعدیت صلاۃ, بیٹا بعدیت ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صلاۃ کی طرف, ٹھیک ہے. علیہا 3 یوم پر تغلیباً یہ غلبہ دیا ہے. لینا تکون فی اول سال, حقیقت میں یہ نماز 3 روزوں کے بعد نہیں ہوتی, تیسرے دن کی ابتدا میں ہوتی ہے. تو کتنے دنوں کے بعد ہوئی بیٹا؟ 2 کے بعد. لیکن غلبہ کے طور پر انہوں نے کہا 3 دن کے بعد پڑھے. آخر الاثنین, اور بیٹا بہتر ہے کہ وہ آخری دن کون سا ہونا چاہیے؟ پیر کا دن. سومر جلین, یعنی یہ پہلا روزہ ہفتے کے دن رکھے گا, دوسرا روزہ اتوار کے دن رکھے گا, اور پیر کے دن جا کے نماز استسقاء پڑھے گا. وہ منصوص, فرماتے ہیں یہ اثنین والے دن کے بارے میں نص بھی آئی ہے. فلذا قدمہ, اسی لیے مصنف صاحب نے مقدم کیا کس کو؟ پیر کے دن کو. کس پر؟ جمعے پر. اول جمعہ تھے, یا تیسرا دن بیٹا کون سا ہونا چاہیے؟ جمعہ. یعنی پھر روزہ کب رکھے گا مشاہد؟ ہاں بدھ بولو, بدھ پہ پہلا روزہ, جمعرات پہ دوسرا روزہ, اور جمعے کو تیسرا روزہ رکھ کے جا کے نماز پڑھے. لأنہا, اس لیے کہ یہ جمعہ, بیٹا اگر میری اسپیڈ تیز ہو جائے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے لوگ بولیں. لأنہا, اس لیے کہ جمعہ وقت لإجابت دعا, یہ دعا کے قبولیت کا کیا ہے؟ وقت ہے. حتی رویہ, یہاں تک کہ بیٹا روایت میں آیا ہے ان العبد لیسأل الحاجت, بندہ اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے, فیؤخر قضاؤها, پھر اس حاجت کی قبولیت کو مؤخر کیا جاتا ہے الی یوم الجمعہ, سے جمعے کے دن تک. وہ بعد توبت, اور یہ نماز کب پڑھے مشاہد؟ توبہ کرنے کے بعد, کیونکہ برسات کرنا آنا دلیل ہے کہ ہم گناہگار زیادہ ہو گئے ہیں. اس لیے گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی ہمیں سزا مل رہی ہے. آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی توبہ طائب کریں ہیں. اللہ تعالی من الذنوب وتطہیر الاخلاق, اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے, من الرذائل, بد اخلاقیوں سے, یعنی بد اخلاقیوں کو اپنے زندگی سے نکال دے. ورد المظالم, مظالم کو لوٹا دے. مظالم کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق. اگر میں نے دوسروں کے حقوق کھائے ہیں, نسیم صاحب کے 500 میں نے کھائے ہیں, مشاہد صاحب کے 200 میں نے کھائے ہیں, تو پہلے ان کو ان کے حق ادا کر دوں. لأن ذالک, اس لیے کہ یہ توبہ کرنا اور لوگوں کو حق دینا, ارجا, یہ زیادہ امیدوار بناتا ہے للاجابت سے, کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. وقد یکون القحط, اور کبھی کبھی قحط. بابا قحط کو سندھی میں کیا بولیں گے؟ ڈکار سالی, ٹھیک ہے. قحط ہوتا ہے بے سبب حاضی, ان چیزوں کی وجہ سے, یعنی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے حقوق کھانے کی وجہ سے بھی قحط ہو جاتا ہے. کما رویہ والخروج من المظالم من جملۃ توبت, اور کہتے ہیں جب آپ لوگوں کے حق ادا کریں گے تو پھر کیا ہے, ان مظالم سے نکل آئیں گے, تو یہ بھی ایک قسم کی بیٹا کیا ہے؟ توبہ, ٹھیک ہے. جملۃ التوبہ جزءا, یا تو یہ توبہ کا جز ہے, اور شرطاً, یا توبہ کے قبولیت کی یہ شرط ہے کہ پہلے حق ان کو ادا کرو, اس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوگی. وخصھا, مصنف نے مظالم کو مخصوص کیا, یہ کہتا بھائی شراب پینے سے بھی توبہ کرو, غیبت سے بھی توبہ کرو. فرماتے ہیں بشأنہا, اہتماماً بشأنہا, مصنف صاحب اس کی شان کا بندوبست آپ کو بتانا چاہتے ہیں. وَلِيَخْرُجُوا, یخرجو کا فاعل بیٹا کون ہوگا؟ مصلی. یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ نکلے نماز کے لیے حفاتن, ننگے پاؤں. وَنِعَالُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ, اور ان کے جوتے ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. فی ثیابن, ٹھیک ہے,
بزلتن و تخشعن. بیٹا فی سیابن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کپڑوں میں نکلیں، ٹھیک ہے، ظاہراً بزلتن یعنی جس میں جو ہے نا غربت اور مسکینی ظاہر ہوتی ہو، وہ تخشعن اور خشوع کے ساتھ نکلیں. وہ یخرجون یا یخرجون صبیان نو، اگر یخرجون پڑھیں گے، اگر یخرجون پڑھتے ہیں تو اس کا فاعل ہوگا بڑے، یعنی جو بڑی عمر والے ہیں وہ بچوں کو بھی نکالیں، وہ شیوخ بوڑھوں کو بھی نکالیں، والبہائم جانوروں کو بھی نکالیں. کیوں؟ لأنہم اس لیے کہ بوڑھے، بچے اور جانور بیٹا مظنۃ رحمت، ان میں رحمت کے نازل ہونے کا زیادہ جو کیا ہوتا ہے ظن ہوتا ہے علی المذنبین گنہگاروں پر. یعنی کیا مطلب؟ بھائی ہم جوانوں نے گناہ کیے نا، بوڑھے بھی ہوں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے. فَإِن سکو اگر برسات آ گئی، سکو یعنی اگر ان کو پانی دیا گیا پھر تو کام ہو گیا مشاہد. وَإِلَّا اگر ایک نماز پڑھنے سے پانی نہیں آیا تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں عادوا ثانیاً، وہ پھر دوسری مرتبہ لوٹ کر یہی کام کریں گے. اگر دوسری مرتبہ پہ بارش آ جائے تو بسم اللہ، ورنہ ثالثاً تیسری مرتبہ ایسے کریں گے. من غیر قنوط یعنی اس میں ان کو نا امید نہیں ہونا ہے. بانین علی الصوم الاول، اچھا منتظر، پھر وہ ہر نماز کے سے پہلے روزے رکھیں گے؟ کہتے نہیں، وہ پہلے روزے پہ ہی جو ہے کیا ہے بنا رکھیں گے، یعنی روزے بار بار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بانین بنا رکھیں گے علی الصوم الاول ان لم یفطروا بعدہ، البتہ اگر انہوں نے اس کے بعد افطار نہیں کیا. کیا مطلب؟ تیسرے دن بیٹا گئے نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے ختم کی، برسات نہیں ہے پھر دوسری نماز پڑھے، پھر برسات نہیں ہے تو تیسری نماز پڑھے. ایسے فلموں میں یا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ کے ختم کرتے برسات الحمدللہ شروع ہو جاتی ہے. وَإِلَّا لیکن اگر وہ تیسرا روزہ کھول چکے، افطار کر چکے، برسات نہیں آئی، فَبِصَوْمٍ مُسْتَأْنَفٍ تو پھر ان کو پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے. بات کلیئر ہو گئی؟ نسیم صاحب زیادہ درس نہیں ہوا، ابھی 17 منٹ کا ہوا ہے. ٹھیک. وہ منہا کی ضمیر بیٹا جائے گی مندوبات کی طرف، ان مستحبی نمازوں میں سے نافلہ تو شہر رمضان، رمضان مہینے کا نافلہ ہے. وہی فی اشہر روایت 1000 رکعت، وہی یہ نافلہ رمضان زیادہ مشہور روایت کے مطابق کتنی رکعتیں ہیں؟ 1000. موزعتاً اس 1000 کو تقسیم کیا گیا ہے علی الشہر پورے مہینے پر. غیر رواتب، غیر رواتب کا مطلب کیا بیٹا؟ یہ 1000 جو ڈیلی والی نافلہ ہے اس کے علاوہ ہے، یعنی ڈیلی والی تو آپ پر نافلہ ہیں، 2 فجر کی، 8 ظہر کی، 8 عصر کی، 4 مغرب کی، پھر 2 عشاء کی، پھر 11 نماز شب، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. فی اللیال العشرین بیٹا فی اللیالی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موزع. غیر رواتب، ٹھیک ہے. ہاں یہ 1000 رکعت وہ عام ڈیلی والی نمازیں نہیں ہیں. پہلی 20 رکعت راتوں میں کیا کریں گے؟ 20 رکعت پڑھیں گے. کل لیلۃ 8 بعد المغرب، ہر رات میں 8 رکعت مغرب کے بعد پڑھے گا. وہ 12 بعد العشاء، اور 12 رکعت عشاء کے بعد. بھائی 8 اور 12 کتنے ہیں نصیر صاحب؟ احسن. تو وہ یجوز العکس، ہاں اگر اس کا الٹ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. الٹ کیسے ہوگا؟ 12 مغرب کے بعد اور 8 عشاء کے بعد. وفی کل لیلۃ من العشر الاخیر، اور آخری جو 10 دن ہیں اس میں ہر رات 30 رکعتن. رکعتن کو میں نے منصوب کیوں پڑھا نسیم صاحب؟ کس کی تمیز ہے بیٹا؟ لیلہ کو تمیز کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ مشاہد. احسن. تو 8 منہا، 29 رکعتوں میں سے 8 رکعتیں بعد المغرب، مغرب کے بعد پڑھنی ہے. والباقی بعد العشاء، اور 22 جو ہے عشاء کے بعد پڑھنی ہے. وہ یجوز، اور یہ بھی جائز ہے، 12 بعد المغرب، مغرب کے بعد آپ کتنی پڑھیں؟ 12. والباقی، باقی کتنی بچی؟ 18، وہ بعد العشاء، وہ عشاء کے بعد پڑھیں. وہ فی اللیال الافراد 3،
اور 3 راتیں جو طاق ہیں، طاق یعنی 21، 3 رات جو 21 ہیں اس میں وہ کون سی 3 راتیں؟ وہ 19 کی رات ہے، 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات۔ کل لیلۃ مئۃ، ہر رات میں 100 رکعت پڑھے گا۔ اچھا مشاہد، وہ جو 20 رکعت 19 کی تھی وہ بھی پڑھنی، کہتے ہیں وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ 100 رکعت، اور 21 میں جو 30 رکعتیں پڑھنی تھی وہ پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ 100 رکعت۔ 23 میں بھی جو 30 تھی وہ پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ 100 رکعت بھی پڑھنی ہے۔ مضافتن یعنی یہ 100 رکعتوں کو بڑھائے گا، علامہ ان رکعتوں کی طرف عین لہا سابقاً جو معین کی گئی تھی ان راتوں کے لیے پہلے، وذالک تمام الالف، ٹھیک ہے، تو یہ جناب ٹوٹل کتنی نماز ہوں گے بیٹا؟ 1000 رکعت ہو گئے ہیں۔ 500 فی العشرین، 500 رکعت ہو گئے بیٹا پہلے 20 دنوں میں۔ مشاہد کیسے؟ 20 رکعت ہر روز، 20 کو 20 کے ساتھ ضرب کر تو یہ 400 رکعت ہو گئے، اور اس میں 100 19 والی بڑھاؤ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 500، ٹھیک ہے۔ و500 فی العشر، اور 500 آخری 10 دنوں میں۔ بیٹا آخری 10 دن میں 500 کیسے ہوں گی؟ 10 دن کو 30 کے ساتھ حساب کرو تو 300، ٹھیک ہے، پھر 100 جو ہے 21 کے یہ 400، 100 23 کے یہ 500۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَيْهَا وَيُفَرِّقُ 80 الْمُتَخَلِّفَةِ وَهِيَ الْعِشْرُونَ فِي التَّاسِعَةِ عَشَرَ و60 فی الليلتين بعدها علی الجمعہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اور جائز ہے اکتفا کرنا، ٹھیک ہے، علیہ 100 رکعت پر، کیسے؟ وَيُفَرِّقُ 80، تو یہ شخص جو ہے کیا ہے، تقسیم کرے گا 80 رکعت کو، المتخلفہ جو بچ گئی ہیں، وہی العشرون فی التاسع، بھائی 19 کی رات 20 رکعت تو اس نے پڑھ لی نا مشاہد، ٹھیک ہے، باقی کتنی بچی؟ 80، ٹھیک ہے، ان کو تقسیم کرے گا۔ وَ60 فی اللیلۃ بعدها، اور پھر جو ہے بیٹا 21 اور 19 میں یہ کیا کرے گا؟ 30 تو پڑھے گا نا، 30 اور 30 کتنی ہو جائیں گی؟ ہاں 60 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اس کے بعد علی الجمعہ الاربع، وہ ان راتوں میں نہیں پڑھے، بلکہ جو جمعے ہیں نا 4 مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں بیٹا؟ 4، ان میں تقسیم کر لے۔ فیصلی فی یوم کل جمعۃ 10، تو یہ ہر جمعے پر 10 رکعت پڑھے گا، بصلاۃ علی، جو نماز علی علیہ السلام مشہور ہے، وہ کیا ہے بیٹا؟ 4 رکعت ہے جو 2 کر کے پڑھے گا، وہ فاطمہ، اور وہ 2 رکعت ہے، یعنی حضرت علی کی 4 رکعت، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 8، اور 2 رکعت حضرت فاطمہ کی، یہ 10 ہو گئے۔ وہ جعفر، یا جو کیا ہے جو حضرت علی والی نماز ہے اس طریقے سے پڑھے، اور حضرت جعفر کی 2 رکعت کر کے پڑھے۔ وَلَوْ اتَّفَقَ فِيهِ، اگر اتفاق ہو جائے رمضان مہینے میں، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شہر رمضان۔ خامسۃ، 5واں جمعہ بھی آ جائے، تخیر فی الساقطۃ، تو اس کو اختیار ہے 5 میں سے کسی ایک جمعے میں نماز نہ پڑھے، ساقطہ یعنی ختم کرنے میں، پہلے کو ترک کرے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ وَيَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا قِسْطًا، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ ان رکعتوں کو ایسے تقسیم کرے کہ 5 جمعوں پہ بیٹا کیا ہو جائیں؟ تقسیم ہو جائیں۔ يَتَخَيَّرُ فِي كَمِّيَّتِهِ، اس قسط کی مقدار میں اس کو اختیار ہے، یعنی 5 جمعوں میں ایک جتنی رکعت ہونا ضروری نہیں، کم زیادہ کر سکتا ہے۔ وفی لیلۃ آخر جمعہ 20، اور جمعے کی آخری جو ہے شب میں، آخری جمعے کی شب میں، ٹھیک ہے جناب، کیا پڑھے گا؟ 20 رکعت پڑھے گا، بصلاۃ علی علیہ السلام، جو حضرت علی علیہ السلام والی نماز ہے بیٹا، یا مفاتیح الجنان میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے طریقہ۔ وفی لیلۃ آخر سبت، اور ہفتے کے دن کی جو ہے آخری ہفتہ ہے، یعنی رمضان مہینے کے جو آخری ہفتے کا دن ہے اس کی شب میں 20 رکعت پڑھے گا، بصلاۃ فاطمہ، حضرت فاطمہ علیہ نماز کے طریقے کے مطابق۔ وَأَطْلَقَ تَفْرِيقَ 80، مصنف نے پھر یہ کیوں کہا کہ جمعوں پر تقسیم کرے، حالانکہ اس میں تو ہفتے کی شب بھی آ گئی، شب جمعہ بھی آ گئی، کہتے ہیں بھائی من باب تغلیب، کیونکہ 4 تو جمعے کے دن میں پڑھنی ہے نا، 2 شب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان شب کو بھی انہوں نے جمعہ کہہ دیا۔ تغلیباً کہاں گیا؟ وہ اطلق، مصنف صاحب نے مطلق کہہ دیا،
تفریق سمانین کہ 80 رکعت کو تقسیم کرے گا علل جمع نہیں علل جمع جمعوں پر مع وقوع 20 منہا جبکہ واقع ہوتی ہیں اس 80 رکعت میں سے 20 رکعتیں لیلۃ سبت ہفتے کی شب تغلیباً. بھائی کیوں کہا کہ جمعوں پر پڑھے ہفتے کی شب کا نام نہیں لیا؟ کہتے ہیں غلبہ کی وجہ سے. وَلِأَنَّهَا اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شب ہفتہ ہے یہ عشیت جمعہ یہ بھی جمعے کی عشاء ہے بیٹا. جمعے کا دن ختم ہوا تو کیا شروع ہوتی ہے؟ ہفتے کی شب. گویا کہ یہ بھی جمعہ ہے. ٹھیک ہے. تنسب الیہا جمعے کی نسبت دی جاتی ہے الیہا اس شب کی طرف پھر جملہ اجمالاً. وَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ بھائی میرے ہم نے تو کہا کہ 30 دنوں کی نماز یہ ہے ادا نہیں کٹی یا مشاہد تو پڑھے تو. وَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ اگر مہینہ 30 کا نہ ہوا نسیم صاحب بلکہ 29 کا ہوا سقطت وظیفۃ لیلۃ 30 تو 30 کی شب میں جو رکعت پڑھنی تھی وہ کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی. وَلَوْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْهَا بھائی اگر یہ رمضان مہینے کی نمازوں میں سے مستحبی کوئی نماز رہ جائے مشاہد صاحب استحب قضاءہ تو مستحب ہے آپ اس کی کیا کریں؟ قضا کریں. وَلَوْ نَهَارًا اچھا قضا رات میں پڑھیں؟ کہتے نہیں دن میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وفی غیر ہی حتیٰ کہ رمضان مہینے کے غیر میں شوال میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. والافضل قبل خروجہ ہاں افضل یہ ہے کہ رمضان کے خارج ہونے سے پہلے آپ وہ قضا پڑھ لیں. ومنها ان مندوبات میں سے نافلۃ و زیارت کی نافلہ ہے للانبیاء والائمۃ علیہم السلام کسی نبی کی زیارت نصیب ہو ائمہ کی زیارت نصیب ہو. وَأَقَلُّهَا بھائی یہ نماز زیارت کم از کم کتنی رکعت ہے؟ فرماتے رکعتان 2 رکعت ہیں. تہتدی للمزور بیٹا ان 2 رکعت کو ہدیہ کریں گے مزور آپ زائر ہیں جس کی آپ نے زیارت کی ہے وہ کیا ہے؟ مزور ہے. امام رضا علیہ السلام کی ہمیں زیارت نصیب ہو تو 2 رکعت پڑھ کے کہیں یا اللہ میں نے یہ 2 رکعت ہدیہ کی کس کو؟ امام رضا علیہ السلام کو. وہ وقتها اچھا یہ نماز زیارت کا بیٹا وقت کیا ہے؟ بعد الدخول والسلام حرموں میں داخل ہوں اور داخل ہونے کے بعد جب آپ سلام بھی پڑھیں یعنی زیارت پڑھ لیں. وہ مکانها اچھا یہ 2 رکعت زیارت کہاں پڑھیں؟ فرماتے مشہدہ اس امام کے قبر کے ارد گرد. مشہد بیٹا جائے شہادت کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر مشہد بے معنی مدفن یعنی جہاں امام دفن ہے اس کے ارد گرد پڑھنا. وہ مقارب ہو یا جو اس کے قریب میں جو کیا ہے وہ مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے. وہ افضل ہو اچھا افضل ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مکان کی طرف. اس مکان میں افضل مکان کون سا؟ اندراس امام علیہ السلام کے سرہانے کی طرف نماز 2 رکعت پڑھیں. ویسے اس طریقے سے یجعل القبر علی یساری قبر کیسے بنے گی بیٹا؟ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سر عموماً یہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ شمال کی طرف. ٹھیک. پاؤں کس کی طرف ہوتے ہیں؟ جنوب کی طرف اتر دکن. ٹھیک. تو جب آپ امام علیہ السلام کے سر والی طرف کھڑے ہوں گے قبلے کی طرف منہ کر کے فرض کریے یہ قبر ہے امام کی. ٹھیک ہے امام کا سر یہاں ہے پاؤں اس طرف تو آپ یہاں آ کے جب کھڑے ہوں گے قبلے کی طرف منہ کر کے تو آپ کا الٹا ہاتھ کس کی طرف ہوگا؟ قبر کی طرف ہوگا. ولا یستقبل شیئا منہ اچھا ولا یستقبل یعنی اس امام کی قبر کی طرف آپ منہ کر کے نہ کھڑے ہوں شیئا ایک ذرے برابر بھی یعنی قبر کے پیچھے والی سائڈ کر آپ نہ کھڑے ہوں کہ آپ کے سامنے قبر بھی اور کعبہ بھی ہو. وصلاۃ الاستخارۃ اور جناب نمازوں میں سے ایک نماز استخارہ ہے برکع 6. یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں کوئی 6 ورقے بیٹا پھاڑے جاتے ہیں پھر ان ورقوں پہ کچھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ تفصیل میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے. وغیرہ یا آپ 6 ورقوں والا استخارہ نہیں کرتے کسی اور استخارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد استخارہ کریں. اور صلاۃ شکر کی نماز بیٹا کب پڑھتے ہیں؟ عند تجدد نعمت. ٹھیک ہے جب آپ کو کوئی نئی نعمت ملے. مثلا ابھی آپ غیر شادی شدہ ہیں مشاہد شادی ہو تو کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت نماز. اگر شادی کو آپ نعمت سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور دفع نقمت
یا کوئی بیٹا مصیبت ٹل جائے تو اس وقت بھی 2 رکعت شکر کی پڑھی جاتی ہیں. علامہ رسم فی کتب مطولۃ. بھائی یہ طریقہ یہاں ہم بیان نہیں کریں گے، یہ جو لمبی اور بڑی کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے. او مختصۃ بہی، یا وہ کتابیں جو مخصوص ہیں بہی اس شکر کے ساتھ. وغیر ذالک من الصلوات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نمازیں المسنونہ جو سنت ہیں. تو صلاۃ نبی یوم الجمعہ تھے، جیسے رسول اکرم کی جمعے کے دن ایک خاص نماز ہوتی تھی. حضرت علی علیہ السلام کی نماز تھی، حضرت فاطمہ کی نماز تھی، حضرت جعفر کی نماز تھی، وغیرہم، اور ان کے علاوہ دوسرے ہیں علیہم السلام، ان کی نمازیں ہیں. اما نوافل المطلقہ، لیکن وہ نوافل بیٹا جو مطلقہ ہیں، یعنی وہ نوافل جن کا کوئی نام نہیں ہے، بس ایسے نفل، ٹھیک ہے. فلا حسن لہا، ان کی تو کوئی بھائی گنتی نہیں کر سکتے ہیں. فإنها بتحقیق یہ نوافل قربان کل تقی، ہر تقی، ہر تقوی والے کی جو ہے کیا ہے وہ قریب ہونے کا ذریعہ. قربان ہونا نہیں بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بلکہ اس کے قریب ہونے کا. کس کے قریب؟ خدا کے. ٹھیک ہے، یہ ہے. وخیر موضوع، اور یہ نماز بہترین موضوع یعنی بہترین کام ہے. ومن شاء استقل ومن شاء استکثر، جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.